خطبہ نمبر 176، آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، جس میں موعظہ کے ساتھ قرآن مجید کے فضائل اور بدعتوں سے ممانعت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موعظہ، دیکھو پروردگار کے بیان سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے مواعظ سے نصیحت حاصل کرو اور اس کی نصیحت کو قبول کرو کہ اس نے واضح بیانات کے ذریعے تمہارے ہر عذر کو ختم کر دیا ہے اور تم پر حجت تمام کر دی ہے، تمہارے لیے اپنے محبوب اور ناپسندیدہ تمام اعمال کی وضاحت کر دی ہے تاکہ تم ایک قسم کا اتباع کرو اور دوسری سے اجتناب کرو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت ناگواریوں میں گھیر دی گئی ہے اور جہنم کو خواہشات کے گھیرے میں ڈال دیا گیا ہے۔ یاد رکھو کہ خدا کی کوئی اطاعت ایسی نہیں ہے جس میں ناگواری کی شکل نہ ہو، اور اس کی کوئی معصیت ایسی نہیں ہے جس میں خواہش کا کوئی پہلو نہ ہو۔ اللہ اس بندے پر رحمت نازل کرے جو خواہشات سے الگ ہو جائے اور نفس کی ہوا و ہوس کو اکھاڑ کر پھینک دے کہ یہ نفس خواہشات میں بہت دور تک کھینچ لے جانے والا ہے اور یہ ہمیشہ گناہوں کی خواہش ہی کی طرف کھینچتا رہتا ہے۔ بندگان خدا، یاد رکھو کہ مرد مومن ہمیشہ صبح و شام اپنے نفس سے بدگمان ہی رہتا ہے اور اس سے ناراض ہی رہتا ہے اور ناراضگی میں اضافہ ہی کرتا رہتا ہے۔ لہذا تم بھی اپنے پہلے والوں کے مانند ہو جاؤ جو تمہارے آگے آگے جا رہے ہیں کہ انہوں نے دنیا سے اپنے خیمے ڈیرے کو اٹھا لیا ہے اور ایک مسافر کی طرح دنیا کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے ہیں۔ قرآن مجید کے فضائل، یاد رکھو یہ قرآن وہ ناصح ہے جو دھوکہ نہیں دیتا ہے اور وہ ہادی ہے جو گمراہ نہیں کرتا ہے، وہ بیان کرنے والا ہے جو غلط بیانی سے کام لینے والا نہیں ہے۔ کوئی شخص اس کے پاس نہیں بیٹھتا ہے مگر یہ کہ جب اٹھتا ہے تو ہدایت میں اضافہ کر لیتا ہے یا کم سے کم گمراہی میں کمی کر لیتا ہے۔ یاد رکھو قرآن کے بعد کوئی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا ہے اور قرآن سے پہلے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنی بیماریوں میں اس سے شفا حاصل کرو اور اپنی مصیبتوں میں اس سے مدد مانگو کہ اس میں بدترین بیماری کفر و نفاق اور گمراہی و بے راہ روی کا علاج بھی موجود ہے۔ اس کے ذریعے اللہ سے سوال کرو اور اس کی محبت کے وسیلے سے اس کی طرف رخ کرو، اور اس کے ذریعے مخلوقات سے سوال نہ کرو، اس لیے کہ مالک کی طرف متوجہ ہونے کا اس کے جیسا کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھو کہ وہ ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت مقبول ہے اور ایسا بولنے والا ہے جس کی بات مصدقہ ہے۔ جس کے لیے قرآن روز قیامت سفارش کر دے اس کے حق میں شفاعت قبول ہے، اور جس کے عیب کو وہ بیان کر دے اس کا عیب تصدیق شدہ ہے۔ روز قیامت ایک منادی آواز دے گا کہ ہر کھیتی کرنے والا اپنی کھیتی اور اپنے عمل کے انجام میں مبتلا ہے، لیکن جو اپنے دل میں قرآن کا بیج بونے والے تھے وہ کامیاب ہیں۔ لہذا تم لوگ انہی لوگوں اور قرآن کی پیروی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ، اسے مالک کی بارگاہ میں رہنما بناؤ اور اس سے اپنے نفس کے بارے میں نصیحت حاصل کرو اور اپنے خیالات کو متہم قرار دو اور اپنی خواہشات کو فریب خوردہ تصور کرو۔ عمل کرنے کی طرف رغبت، عمل کرو، عمل، انجام پر نگاہ رکھو، انجام پر استقامت سے کام لو، استقامت سے صبر کرو، صبر، اور تقوی اختیار کرو، تقوی۔ تمہارے لیے ایک انتہا معین ہے، اس کی طرف قدم آگے بڑھاؤ، اور تمہارے لیے ایک نشان ہے، اس سے ہدایت حاصل کرو۔ اسلام کی ایک حد ہے،
تم اس حد و انتہا تک پہنچو اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے حقوق کی ادائیگی اور اس کے احکام کی پابندی کے ساتھ حاضری دو، میں تمہارے اعمال کا گواہ بنوں گا اور روز قیامت تمہاری طرف سے وکالت کروں گا۔ لوگوں کو نصیحتیں، یاد رکھو کہ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، اور جو فیصلہ خدا بندی تھا وہ سامنے آ چکا۔ میں خدائی وعدے اور اس کی حجت کے سہارے کلام کر رہا ہوں۔ بے شک جن لوگوں نے خدا کو خدا مانا اور اسی بات پر قائم رہ گئے، ان پر ملائکہ اس بشارت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں کہ خبردار، ڈرو نہیں اور پریشان مت ہو، تمہارے لیے اس جنت کی بشارت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اور تم لوگ تو خدا کو خدا کہہ چکے ہو، تو اب اس کی کتاب پر قائم رہو اور اس کے امر کے راستے پر ثابت قدم رہو، اس کی عبادت کے نیک راستے پر جمے رہو اور اس سے خروج نہ کرو، اور نہ کوئی بدعت ایجاد کرو اور نہ سنت سے اختلاف کرو، اس لیے کہ اطاعت الہی سے نکل جانے والے کا رشتہ پروردگار سے روز قیامت ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہوشیار رہو کہ تمہارے اخلاق میں الٹ پھیر، عدل بدل نہ ہونے پائے۔ اپنی زبان کو ایک رکھو اور اسے محفوظ رکھو، اس لیے کہ یہ زبان اپنے مالک سے بہت منظوری کرتی ہے۔ خدا کی قسم، میں نے کسی بندہ مومن کو نہیں دیکھا جس نے اپنے تقوی سے فائدہ اٹھایا ہو مگر یہ کہ اپنی زبان کو روک رکھا ہے۔ مومن کی زبان ہمیشہ اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، اور منافق کا دل ہمیشہ اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے، اس لیے کہ مومن جب بات کرنا چاہتا ہے تو پہلے دل میں غور و فکر کرتا ہے، اس کے بعد حرف خیر ہوتا ہے تو اس کا اظہار کرتا ہے، ورنہ اسے دل ہی میں چھپا رہنے دیتا ہے۔ لیکن منافق جو اس کے منہ میں آتا ہے بک دیتا ہے، اسے اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ میرے موافق ہے یا مخالف۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو، اور کسی شخص کا دل درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو۔ اب جو شخص بھی اپنے پروردگار سے اس عالم میں ملاقات کر سکتا ہے کہ اس کا ہاتھ مسلمانوں کے خون اور ان کے مال سے پاک ہو، اور اس کی زبان ان کی آبرو ریزی سے محفوظ ہو، تو اسے بہرحال ایسا ضرور کرنا چاہیے۔ بدعتوں کی ممانعت، یاد رکھو کہ مرد مومن اس سال اسی چیز کو حلال کہتا ہے جسے پچھلے سال حلال کہہ چکا ہے، اور اس سال اسی شے کو حرام قرار دیتا ہے جسے پچھلے سال حرام قرار دے چکا ہے، اور لوگوں کی بدعتیں اور ان کی ایجادات حرام الہی کو حلال نہیں بنا سکتی ہیں۔ حلال و حرام وہی ہے جسے پروردگار نے حلال و حرام کہہ دیا ہے۔ تم نے تمام امور کو آزما لیا ہے اور سب کا باقاعدہ تجربہ کر لیا ہے، اور تمہیں پہلے والوں کے حالات سے نصیحت بھی کی جا چکی ہے، اور ان کی مثالیں بھی بیان کی جا چکی ہیں، اور ایک واضح امر کی طرف دعوت بھی دی جا چکی ہے کہ اب اس کے معاملے میں بہرا پن اختیار نہیں کرے گا مگر وہی جو واقعاً بہرا ہو، اور اندھا نہیں بنے گا مگر وہی جو واقعاً اندھا ہو، اور پھر جسے بلائیں اور تجربات فائدہ نہ دے سکیں اسے نصیحتیں کیا فائدہ دیں گی؟ اس کے سامنے صرف کوتاہیاں ہی رہیں گی جن کے نتیجے میں برائیوں کو اچھا اور اچھائیوں کو برا سمجھنے لگے گا۔ لوگ دو ہی قسم کے ہوتے ہیں، یا وہ جو شریعت کا اتباع کرتے ہیں، یا وہ جو بدعتوں کو ایجاد کرتے ہیں، اور ان کے پاس نہ سنت کی کوئی دلیل ہوتی ہے اور نہ حجت پروردگار کی کوئی روشنی۔ قرآن مجید، پروردگار نے کسی شخص کو قرآن سے بہتر کوئی نصیحت نہیں فرمائی ہے کہ یہی خدا کی مضبوط رسی
اور اس کا امانتدار وسیلہ ہے۔ اس میں دلوں کی بہار کا سامان اور علم کے سرچشمے ہیں، اور دل کی جلا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب اگر نصیحت حاصل کرنے والے جا چکے ہیں اور صرف بھول جانے والے یا بھلا دینے والے باقی رہ گئے ہیں، لیکن پھر بھی تم کوئی خیر دیکھو تو اس پر لوگوں کی مدد کرو، اور کوئی شر دیکھو تو اس سے دور ہو جاؤ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر فرمایا کرتے تھے، فرزند آدم خیر پر عمل کر اور شر کو نظر انداز کر، تاکہ تو بہترین نیک کردار اور میانہ رو ہو جائے۔ ظلم کی اقسام۔ یاد رکھو کہ ظلم کی 3 قسمیں ہیں، وہ ظلم جس کی بخشش نہیں ہے، اور وہ ظلم جسے چھوڑا نہیں جا سکتا ہے، اور وہ ظلم جس کی بخشش ہو جاتی ہے اور اس کا مطالبہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ ظلم جس کی بخشش نہیں ہے وہ اللہ کا شریک قرار دینا ہے، کہ پروردگار نے خود اعلان کر دیا ہے کہ اس کا شریک قرار دینے والے کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور وہ ظلم جو معاف کر دیا جاتا ہے وہ انسان کا اپنے نفس پر ظلم ہے، معمولی گناہوں کے ذریعے۔ اور وہ ظلم جسے چھوڑا نہیں جا سکتا ہے وہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم ہے، کہ یہاں قصاص بہت سخت ہے، اور یہ صرف چھری کا زخم اور تازیانے کی مار نہیں، بلکہ ایسی سزا ہے جس کے سامنے یہ سب بہت معمولی ہیں۔ لہذا خبردار، دین خدا میں رنگ بدلنے کی روش اختیار مت کرو، کہ جس حق کو تم ناپسند کرتے ہو اس پر متحد رہنا اس باطل پر چل کر منتشر ہو جانے سے بہرحال بہتر ہے جسے تم پسند کرتے ہو۔ پروردگار نے افتراق و انتشار میں کسی کو کوئی خیر نہیں دیا ہے، نہ ان لوگوں میں جو چلے گئے اور نہ ان میں جو باقی رہ گئے ہیں۔ پروردگار کی اطاعت۔ لوگوں، خوش نصیب ہے وہ جسے اپنا عیب دوسروں کے عیب پر نظر کرنے سے مشغول کر لے، اور قابل مبارکباد ہے وہ شخص جو اپنے گھر میں بیٹھ رہے، اپنا رزق کھائے اور اپنے پروردگار کی اطاعت کرتا رہے اور اپنے گناہوں پر گریہ کرتا رہے۔ وہ اپنے نفس میں مشغول رہے اور لوگ اس کی طرف سے مطمئن رہیں۔